السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن مدرسہ صفہ تعلیم القرآن کے زیر اہتمام ہونے والا 3 روزہ فری ورکشاپ آن لائن قرآن ٹیچنگ آج اس کا آخری اور اہم لیکچر ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے آن لائن اور آف لائن کا فرق جاننے کی کوشش کی تھی، اس میں فوائد کیا ہو سکتے ہیں اس پہ بات کی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے بتایا تھا کہ اسٹوڈنٹس کس طریقے سے مل سکتے ہیں، اور پھر پڑھانے کے لیے ہمیں کم از کم انگلش کا آنا، یہ جن کو انگلش بالکل بھی نہیں آتی یا وہ مستقبل میں سیکھیں گے لیکن فی الحال ان کو اسٹوڈنٹس چاہیے، انہوں نے اکیڈمی تشکیل دے دی ہے، تو اب اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا، ایک تو پاکستانی اگر ہمیں فیس کم دیتے ہیں، دوسرے نمبر پہ ہمیں انگلش نہیں آتی کہ ہم باہر کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں، تو اس صورت میں ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فری جو ہے کورس شروع میں، خصوصاً وہ حضرات جو اس فیلڈ میں ابھی نیو آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کے پاس اگر کوئی اسٹوڈنٹس آ رہا ہے تو وہ آپ سے تو واقف ہی نہیں ہے کہ آپ قاری صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، عالم دین ہیں، کچھ ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ آپ کے پاس کیوں آئے اور کس طریقے سے آئے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ شروع میں 3 روزہ، ہفتہ، 7 روزہ، 10 دن، 15 دن، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے فری کورس تشکیل دیں، کسی بھی موضوع پہ، کسی بھی حوالے سے ہو۔ تو جب فری کورس آپ کرائیں گے تو ظاہر ہے اس پہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آئیں گے، تو اگر آپ کے پاس کچھ ہوا، یعنی آپ کے اندر کوئی اتنی صلاحیت ہوئی، تو ظاہر ہے ان دنوں میں جو اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے کورس کریں گے، کچھ سیکھیں گے، تو اب یہ لوگ آپ کے لیے، آپ کے اکیڈمی کے لیے بڑے مفید ثابت ہوں۔ جن لوگوں نے آپ سے 40 روزہ، 15 دن، 7 روزہ، یہ جتنے بھی دن آپ سے انہوں نے کورس کیے ہیں، آپ کے پاس ٹیلنٹ تھا، آپ سے وہ متاثر ہوئے ہیں، مطمئن ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس واقعتاً کچھ تھا، آپ نے کچھ دیا ان کو، تو آنے والے وقت میں جب بھی آپ کوئی کورس تشکیل دیں گے تو یہی لوگ آپ کے جو اشتہارات ہیں یہ آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کے ساتھ مدد کریں گے۔ اور اسی طریقے سے یہی لوگ، اگر مثال کے طور پر آپ نے 15 روزہ طہارت کورس رکھا یا تجوید و قرات کے حوالے سے آپ نے کوئی کورس رکھا، تو انہوں نے 3 دن، 4 دن، ہفتہ، مہینہ پڑھا، تو وہ آپ سے متاثر ہوئے، تو ظاہر ہے وہ آگے بھی پڑھنا چاہیں گے، تو وہ آپ سے کہیں گے کہ اگر ہم آپ سے انفرادی پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے پھر آپ ہمارے ساتھ کیا یعنی لین دین کریں گے۔ تو انہی لوگوں میں سے بھی آپ کے پاس بہت زیادہ اسٹوڈنٹس آ سکتے ہیں، آپ کی پوسٹ کی تشہیر کے لیے بھی یہ لوگ آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اگر کوئی بھی آگے کوئی کورس کروائیں گے تو یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے بھی صحیح اور دوسروں کو بھی لائیں گے۔ تو کام کریں، سب سے پہلے کام یہ کریں، فری کورس تشکیل دیں تاکہ لوگ آپ سے اور آپ کے علم سے اور آپ کی صلاحیتوں سے کم از کم واقف ہو جائیں، اس کے بعد پھر جا کے کوئی بات آپ کے لیے بنے گی۔ دوسرے نمبر پہ آپ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اگر پڑھانا چاہیں تو ظاہر ہے وہ فیس کم دیتے ہیں، تو آپ گروپ کی شکل تشکیل دیں، یعنی آپ مثال کے طور پر 3 ماہی کوئی کورس تشکیل دے رہے ہیں، تو اس میں آپ 10، 15، 20 اسٹوڈنٹس لے لیں، فی اسٹوڈنٹس 1000 روپیہ دے دیں، تو یوں ماہانہ آپ کا بھی اچھا خاصا یعنی تعاون ہو سکتا ہے، مدد ہو سکتی ہے، اور آپ کا وقت کم لگے گا اور اسٹوڈنٹس کو بھی فائدہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ یعنی گروپ کی شکل دیں اور اس میں آپ کلاسز چلائیں اپنی، تو یوں پاکستانیوں کو پڑھائیں گے بھی صحیح، اور وہ کیونکہ فیس کم دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی بوجھ نہیں بنے گا، اور آپ کا بھی روزگار بھی بن جائے گا، اور قرآن کی خدمت، دونوں کام ایک ٹائم میں ہو جائیں گی۔ تو آپ یہ کام کریں کہ فری کورس دیں، اور اسی طریقے سے پاکستانیوں کو پڑھانے کے لیے آپ کوشش کریں گروپ کی شکل بنائیں تاکہ وہ بھی آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھ پائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ آپ موبائل پہ پڑھا سکتے ہیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو پڑھائیں گے تو ظاہر ہے موبائل کی جو اسکرین ہے وہ چھوٹی شو ہوگی، تو اس سے بچے کو کچھ نظر نہیں آئے گا، تو یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں آپ لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، کوشش کریں ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں شور نہ ہو، اور اسی طریقے سے انٹرنیٹ کی سپیڈ کا بھی احتیاط کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کلاس تو شروع کر دیتے ہیں لیکن انٹرنیٹ کا مسئلہ رہتا ہے، تو انٹرنیٹ کی سپیڈ کے متعلق بھی آپ دیکھ لیں، وائی فائی کا انتخاب کر لیں
یا کسی بھی طرح کی بہرحال انٹرنیٹ کا ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ آپ کے پاس لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہو، آپ کے پاس جگہ ہو، آپ کے پاس جگہ بھی پرسکون ہو، اور آپ کے پاس وقت بھی ہو کہ آپ آن لائن پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو پڑھا بھی سکیں۔ ہوتا یوں ہے کہ ہماری مصروفیات اور بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ادھر سے ہم نے کورس کا بھی اعلان کر دیے ہوتے ہیں، اور حضرات ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، میسیج آ ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، یا پھر ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے۔ تو کوشش کریں آپ کے پاس جو وقت ہے آپ اپنا وقت بھی ساتھ بتائیں کہ جی میرے پاس یہ وقت فری ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یوں جو ہے آپ پڑھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کس ایپلیکیشن پہ پڑھا سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ جن بھی ایپلیکیشن پہ پڑھانا چاہیں۔ اگر تو بڑے حضرات ہیں تو ان کو آپ واٹس ایپ پہ بھی پڑھا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، لیکن بچوں کے لیے کم از کم آپ کو وہ سہولت دینی ہوگی جس میں اسکرین شیئر ہو۔ ویسے تو یہ اسکرین شیئر فی الحال واٹس ایپ پہ بھی آ گئی ہے، لیکن کچھ ممالک میں واٹس ایپ نہیں چلتی، تو اس کے لیے زوم ایپلیکیشن بیسٹ ہے، اور اسی طریقے سے گوگل میٹ بھی بہت اچھی ہے، اسکائپ بھی بہت اچھی ہے۔ تو ان تمام ایپلیکیشن کے متعلق آپ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہاں پر آپ کو اس کے متعلق رہنمائی مل جائے گی۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اسٹوڈنٹس کے حصول کے لیے مختلف ویب سائٹ بھی ہیں جن کا انشاءاللہ ہم گروپ کے اندر آپ کو بتا دیں گے کہ کون کون سی ویب سائٹ ہے اور کس طریقے سے وہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کچھ ویب سائٹ ایسی ہیں جہاں سے آپ نمبر اٹھا کے ان کو کالیں کر کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کچھ ویب سائٹ ایسی ہیں جہاں اسٹوڈنٹس اور اسی طریقے سے کچھ ٹیچر ہیں جو اپنے جو پوسٹ ہے وہ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اس میں پھر یہ ہے کہ کچھ ویب سائٹ ایسی ہیں جن کے لیے آپ کو خریدنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اس کے متعلق ہم آگے کچھ آپ کو چل کے بتائیں گے۔